نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ 3 دن کے اندر آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے یا آپ تلاش کر رہے ہیں تو 3 دن کے اندر آپ کو رشتہ مل جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، اس عمل سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جو گھر کے اندر بچیاں پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بچوں کے والدین پریشان ہیں، اب اس کے بعد اپنی پریشانی کو ختم کرو اور فوراً اس عمل کو کرنا شروع کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت چونکہ فیصلے یہ خود کرتا ہے، ہر بندے کی شادی کے معاملات جو ہیں وہ آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ وہ میرا اللہ فیصلے کرتا ہے کہ کس بندے کو کون سا بندہ چاہیے۔ یہ فیصلے انسان کے نہیں ہیں، یہ فیصلے میرے اللہ کے ہیں، اور فیصلے میرے اللہ کے وہ صحیح اور پاورفل فیصلے وہی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اللہ سے مانگیں گے، تو یہ کیا ممکن ہے کہ آپ کا کام نہ ہو؟ دیکھو نا، اگر ایک محکمے کا کوئی اپوائنٹمنٹ کرنے والا جس کے پاس اتھارٹی ہے، اگر وہ آپ کے بھرتی کرنے کا انچارج ہے اور آپ بھرتی ہونے کے لیے گئے ہیں، تو جب آپ اس کے سامنے جائیں گے، آپ اچھا ریٹن بھی ہوگا، آپ کی میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہوگی، تو وہ جب آپ کو دیکھے گا تو کیا ممکن ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹ نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ تو جو دنیا کے اندر نظام ہے ایک بندے کے ہاتھ میں، اگر وہ آپ کا ریٹن یا آپ کا میڈیکل پرابلم اگر کوئی نہیں تو وہ، اور ہر ریکوائرمنٹ پر آپ پورا اتر رہے ہیں، تو وہ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، اور رہتی زندگی جو ہے وہ آپ کو ایک جاب مل جاتی ہے، پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ تو ناظرین، بات غور سے سن لو، یہ تو ایک دنیا کا ہے، ایک سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کائنات کا سارا نظام، وہ ڈی پی او، وہ جرنل، وہ کرنل، وہ کسی محکمے کا ہیڈ، کوئی بھی ہے، یہ اس دنیا کے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ایک ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے نظام، لیکن اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے آپ جائیں گے، آپ پاک بھی ہوں، آخری نبی کے امتی بھی ہوں، اور اللہ کے سامنے اللہ کے ناموں کا وظیفہ بھی کر رہے ہوں، اور اپنے اللہ کے سامنے رو بھی رہے ہوں، تو یہ کیا ممکن ہے کہ میرا اللہ آپ سے بے وفائی کرے؟ اللہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو 70 مرہ اللہ 70 مرتبہ آپ کو جی سے جواب دیتا ہے۔ 70 مرتبہ۔ ایک ماں کتنا آپ سے پیار کرتی ہے؟ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار اگر کرنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ ماں ہے۔ تو ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن میرا اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن میں اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتا 70 گنا بھی، میں تو یہ کہتا ہوں یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے، 70 گنا، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ لامحدود، اس کو آپ گنتی میں نہیں کہہ سکتے کہ 70 گنا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، اللہ تو وہ ہے جو آپ کی سانس کو چلا رہا ہے، اللہ تو وہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا باپ یہ ہوگا، میری ماں یہ ہوگی، میرا خاندان یہ ہوگا، آگے میرے بیٹے یہ ہوں گے، بیٹیاں یہ ہوں گی، یہ میری کائنات ہوگی۔ یہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ میرے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہوگا۔ وہ سب کچھ بنانے والا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، اس کو سب پتہ تھا۔
جہاں پر جو چیز فٹ ہوتی تھی وہاں پر اس نے رکھی ہے۔ دیکھو نا، ماں باپ ہر انسان کا ایک الگ ہے، ایک نواز شریف کا بیٹا ہے، ایک آصف زرداری کا بیٹا ہے، ایک عمران خان کا بیٹا ہے، ایک غریب کسان کا بیٹا ہے، ایک غریب موچی کا بیٹا ہے، ایک راجے کا بیٹا ہے، ایک کونسلر کا بیٹا، الگ الگ یہ نظام ہے۔ یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مالک اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو ناظرین، آج ایسا عمل بتا رہا ہوں، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، وہ مرد جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، اور جو اولادیں، بچیاں اور بچے پریشان ہیں، اگر ماں باپ عمل کر لے تو سب سے بیسٹ۔ نہیں، وہ لڑکی اور لڑکا خود بھی عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، گھر کا کوئی فرد عمل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ایک زندہ کرنے کے جو ہے نا وہ یہ عمل ہے۔ میرے نبی نے یہ خود کیا ہے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے حضرت علی کے ساتھ، اور باقی بیٹیاں بھی تھیں ان کی بھی ہوئی۔ تو میرے بھائی، یہ نظام قدرت ہے۔ تو آپ نے جن کی شادی نہیں ہو رہی، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، بڑا دکھ ہے۔ وہ غریب سوتے بھی نہیں رات کو، وہ پریشان رہتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، وہ اپنی اولادوں کے لیے رات کو سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ایسا عمل ہے کہ سوچنے کا وقت اب ختم۔ ابھی مصلی اٹھاؤ، اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کر کے کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سوائے 3 وقت کے۔ ایک سورج نکل رہا ہو تو تب نہیں کرنا، جب زوال کا ٹائم ہو تو اس وقت بھی نہیں کرنا، تو جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نہیں کرنا۔ آپ نے کسی وقت بھی، لڑکی ہو لڑکا وہ بھی کر سکتا ہے، والدین کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت توبہ پڑھ کر مصلی کے اوپر یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور نوافل جب ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 101 مرتبہ میرے اللہ کا ایک نام ہے، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، 101 مرتبہ پڑھو، اور پھر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو۔ انشاءاللہ 3 دن پراپر یہ آپ عمل کریں، اور کوشش کریں کہ یہ عمل صبح فجر کی اذان سے پہلے ہو، سب سے افضل ترین موقع۔ اس وقت میرے اللہ کے فرشتے زمین پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور منادی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کہ کسی کو کسی چیز کی حاجت ہو، تو اس وقت قبولیت کے چانس زیادہ ہیں، لیکن اللہ تو ہر وقت سنتا ہے۔ تو آپ اس وقت اللہ سے دعا مانگو، 3 دن کے اندر آپ کے گھر رشتے کا اسباب بن جائے گا اور کام پکا ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے یار، کر لو، اس پریشانی سے نکل جاؤ۔ یہ بچوں کی پریشانی بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور جو رشتہ ہوگا انشاءاللہ آنے والی زندگی میں آپ کو سکون دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرو جن گھروں میں یہ پریشانیاں ہیں۔ اللہ حافظ۔